قرآن میں اس بات کو یعنی بہت ناپسندیدگی سے دیکھا گیا ہے کہ کوئی شخص اللہ رب العالمین کی حلال کردہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں وہ اپنے اوپر حرام کر لے. اس بات سے سختی سے منع کیا گیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جو رزق دیا ہے اس کو استعمال کرنا، اسے برتنا، اسے اپنے استعمال میں لے کے آنا، اپنے متعلقین کو، اپنے لواحقین کو جن کی ذمہ داری ہے اس کے کندھوں پر ان کو فراہم کرنا، یہ ذمہ داری ہے ایک آدمی کی، یعنی مرد کی جو گھر کا سربراہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ تمام چیزیں فراہم کرے. گھر والوں کو یہ کہنا کہ آخرت کو یاد کرو اور نئے کپڑے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کھانے کا مطالبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سواری کا مطالبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رہائش کا مطالبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو دیگر انسانی ضروریات ہیں، لباس ہے، غذا ہے، رہائش ہے، سواری ہے، میل جول ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یہ کوئی مسلمان اپنی فیملی کو یا اپنے متعلقین کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مجھ سے اس کا مطالبہ نہ کریں. یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کے فرائض میں سے ہے کہ وہ یہ چیزیں پوری کرے. یعنی ان کو پورا کرنا اور انہی کے لیے جینا، ان دو چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے. یعنی ایک شخص ایک انتہا کو چلا جائے کہ نہ وہ لباس بنائے، نہ وہ رہائش بنائے، نہ وہ سواری لے، نہ وہ کھانے کا بندوبست کرے، نہ بچوں کی تعلیم پر خرچ کرے، اور کہے کہ ہم تو آخرت کی تیاری کر رہے ہیں. یہ آخرت کی تیاری نہیں کر رہے، یہ آخرت سے دور جا رہے ہیں. یہ ایک انتہا ہے اور اس کی دین میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی کہے اپنے بچوں کو کہ بھوکے رہو، پیاسے رہو، کوئی لباس بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ دین کی تعلیم نہیں ہے. اور دوسری انتہا کہ بالکل شتر بے مہار ہو کر، اللہ رب العالمین کو بھول کر، اس کے رسول کی تعلیم کو بھول کر، دین کو بھلا کر، آخرت کو بھلا کر، یعنی ایسا بن جانا کہ وہ بالکل جیسے باولا ہوا ہو اور اس کا مقصود ہی صرف اور صرف دنیا اور اس کی زیب و زینت اور اس کی آسائش اور اس کی لگژریز ہو. یہ دو انتہائیں ہیں. اس کے درمیان اعتدال کی راہ ہے، دین کی راہ. اور وہ کیا ہے کہ دنیا کی تمام آسائشیں استعمال کی جائیں جو فراہم کی جا سکتی ہیں اور جو میسر ہیں. لباس ہے، استعمال کیا جائے، سواری ہے، استعمال کی جائے، نہیں ہے بنائی جائے، رہائش نہیں ہے رہائش بنائی جائے، بہتر سے بہتر کھانے کا بندوبست کیا جائے، اپنی بچوں کی تعلیم و تربیت، رشتہ داروں کے حقوق اور بچوں کی جو دوسری یعنی ان کے جو احساسات ہیں اور ان کے جذبات ہیں ان کا پورے طور پر خیال رکھنا، یہ دین کی عین تعلیم ہے. یہ عین تعلیم ہے. اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا وہ کفران کرتا ہے اور اللہ رب العالمین نے جو حلال کیا ہے اس کو اپنے اوپر وہ حرام کر رہا ہے. اب دو انتہاؤں سے بچتے ہوئے درمیان میں اعتدال کی راہ پر رہنا، ان تمام آسائشوں کو، نعمتوں کو اپنے استعمال میں لاتے ہوئے اپنے بچوں، اپنی فیملی، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں اور جو متعلقین ہیں ان کے لیے انہیں حاصل کر کے ان کو دیتے ہوئے اور استعمال میں لاتے ہوئے اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا، اس کے رسول کی تعلیم کو یاد رکھنا، انہوں نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا ہے اس کو یاد رکھنا اور اپنے عمل میں اس کو لے کے آنا اور آخرت کی تیاری کرنا. اس سارے کچھ کے ہوتے ہوئے یہ دین ہے. یعنی آخرت کی تیاری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنا گھر چھوڑ کے جنگل میں جا کے بیٹھ جائے اور کہے میں تو آخرت کی تیاری کر رہا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. وہ اللہ کو راضی نہیں کر رہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماں باپ کا جو حقوق ہے وہ نہیں دے رہا، بیوی کا حق نہیں دے رہا، بچوں کا حق نہیں دے رہا، رشتہ داروں کا حق نہیں دے رہا. جب وہ جنگل میں چلا جائے گا تو وہ وہاں پہ کس کا حق دے گا؟ گھر میں رہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فیملی کے اندر رہ کر، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہ کر، اپنے دوستوں کے ساتھ رہ کر، اپنے کمپینینز کے ساتھ رہ کر، معاشرے کے اندر رہ کر اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کیا. اور ہمارے لیے بھی یہی تعلیم ہے. اب آگے چل کر جو دوسری بات بتائی وہ یہ ہے کہ مردوں کو اور خواتین کو اپنے حیا کا پورے طور پر پاس اور لحاظ رکھنا چاہیے. وہ شتر بے مہار نہ ہو، ایسے مذاق کے اوپر آ جائیں، اس طرح کھلم کھلا یعنی مخلوط محفلیں ہونے لگیں کہ جس کے اندر یعنی
नाच गाना चल रहा है, बेहयाई और फहाशी का मुजाहरा हो रहा है, तो मोमिन मर्दों और औरतों को